الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم صدق الله العلي العظيم. رفقائے گرامی، جہاں ان علماء کا اور ان درویشوں کا یا ان عالموں اور ان پیروں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین کا کاروبار کرتے تھے، مذہب کا کاروبار کرتے تھے، مذہب کو بیچتے تھے، اور مذہب کے بیچنے کے جو مختلف طریقے وہاں رائج تھے، فتویٰ بیچتے تھے، واز بیچتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم بیچتے تھے، یعنی دینی خدمات کے اوپر معاوضہ. اور یہ باقاعدہ ایک کاروبار تھا، ایک صنعت تھی، اور اس صنعت کو فروغ دینے کے لیے پورے کے پورے وہاں کے درویش اور وہاں کے علماء آپس میں گٹھ جوڑ کیے ہوئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دین کا جو تصور پیش کیا اور پھر خود اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا کہ دین کی کسی خدمت کا معاوضہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی لیتا ہے تو وہ نادانی کرتا ہے. دین کی خدمات کا معاوضہ جتنا خوبصورت ہے، جتنا بڑا ہے، جتنا قیمتی ہے، دنیا کی مارکیٹ میں وہ موجود ہی نہیں ہے. دین کی کسی خدمت کا معاوضہ ہو سکتا ہے، آخرت میں ہو سکتا ہے، اور آخرت کا معاوضہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے معاوضے کا بھی بدل نہیں ہو سکتا. تو کہا گیا کہ اے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، یہ دیکھے تم نے ان کثیر من الاحبار والرہبان، بہت سارے احبار اور رہبان، بہت سارے احبار اور رہبان. احبار علماء کو کہتے ہیں، رہبان راہب سے نکلا ہے جی، عالم، مولوی، دین کا علم رکھنے والے. اور رہبان اور راہب جنہوں نے بظاہر دنیا کو چھوڑا ہوا تھا، بظاہر سلطان فخر تھے، یہ کہتے ہیں سلطان فخر ہیں، سلطان فقر ہیں. جی، حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھوڑوں کے لیے بھی دیسی گھی جمع کیے جاتے ہیں، ان کے کتوں کے لیے بھی دیسی گھی جمع کیے جاتے ہیں. ایسا بھی یہاں موجود ہے، یہاں بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں یہ سلطان الفقر ہیں، یہ فقر کے بادشاہ ہیں. یعنی بظاہر ان کا ٹائٹل یہی تھا، ان کا تعارف یہی تھا کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑا ہوا ہے، لیکن اندر سے وہ دنیا داروں سے بڑھ کر دنیا دار تھے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو بیچا کرتے تھے. اور پھر یہاں ایک بات ذہن میں رکھے، ان کثیر، سارے کے سارے ایسے نہیں تھے. آج بھی سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں. آج بھی کچھ لوگ ہیں جو صرف آخرت کے لیے دین کی تعلیم، دین کی تبلیغ، دین کو عام کرنے پر لگے ہوئے ہیں. لیکن اکثریت، یہود و نصارہ کی بھی اکثریت، ان کثیر زیادہ ایسے ہیں، لا یاکلون اموال الناس، جو کھاتے ہیں اموال الناس، لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں. یعنی جو لوگوں کا مال ہے اس کو غلط طریقے سے کھاتے ہیں، باطل طریقے سے کھاتے ہیں. اس کے طریقے انہوں نے خود وضع کیے ہوئے تھے، اور ہر دور میں اس کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. بہرحال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پیش کرتے تھے تو اس طرح پیش کرتے تھے کہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ خدا کی کتاب ہے. ہاں جی. اور وہ کسی مسئلے کو پیش کرتے تھے، وہ اللہ کے دین کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کا اپنا من گھڑت مسئلہ ہوتا تھا، لیکن اس کو کہتے تھے کہ یہ خدا کے دین کا مسئلہ ہے. یقولون علی اللہ الکذب، وہ جانتے ہیں کہ جان بوجھ کر
اللہ کے اوپر وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہم یعلمون، اور اس بات کو جانتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے، اس کا جب دیندار لوگ دین فروشی پہ اتر آئیں تو اس کا پھر لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، پھر جو حق کا راستہ ہوتا ہے، جو دین کا اصل راستہ ہوتا ہے، پھر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف نہ جائیں، یہ ہمارے باڑے کے اندر آ جائیں، ہمارے ٹوکرے کے نیچے جمع ہو جائیں، ہمارے واز سنیں، ہماری تقریریں سنیں، ہمارے حلقہ ارادت سے وابستہ ہوں، تاکہ ہم ان کی جیبیں کاٹتے رہیں اور ہم ان کو بیوقوف بناتے رہیں۔ اس طرح یہ خدا کے راستے میں جو اصل دین کا راستہ ہے اس کی طرف جانے سے یہ روکتا ہے۔ ویسے یہاں ایک اصولی بات سمجھ لیجئے کہ جس شخص کا یہ کھانے پینے کا کام یا روزگار یا معاش یا رزق حرام ہوگا، وہ فی الواقع خدا کے راستے میں دین کا معاون نہیں ہوگا، وہ بالکل دین سے روکنے والا ہوگا، حق کے روک لے، یعنی حرام خوری کے اندر خود یہ تاثیر موجود ہے کہ وہ انسان کو حق کے راستے پر خود بھی نہیں چلنے دیتی، اگر کوئی چل رہا ہو تو وہ اس سے بھی منع کرے۔ والذین یکنزون الذہب والفضہ، یہ بظاہر رہبان ہیں، راہب ہیں، تارک الدنیا ہیں، درویش ہیں، لیکن یکنزون الذہب والفضہ، یہ سونے اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں، سونے اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں۔ اس وقت نوٹ تو نہیں تھے، اس وقت کرنسی کے نوٹ کاغذوں کی صورت میں تو نہیں تھے، اس وقت جو بھی مال ہوتا تھا وہ سونے اور چاندی کی روپے کی صورت میں ہوتا تھا۔ تو ان کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں اور ان کے گھروں کے اندر سونے پڑے ہوئے ہیں، بظاہر یہ بڑے فقیر ہیں اور بڑے درویش ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہر جگہ پر اپنے اس مال کو خرچ کرتے ہیں، لیکن خرچ نہیں کرتے تو خدا کے راستے میں اس مال کو خرچ نہیں کرتے۔ حالانکہ پہلا حق ان کا بنتا تھا کہ یہ دین کو جاننے والے تھے، یہ دعویٰ رکھتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پارٹی کے لوگ ہیں، ان کو اللہ کے راستے میں سب سے بڑھ کر خرچ کرنا چاہیے تھا، لیکن لا ينفقون فی سبیل اللہ، ہر جگہ پہ یہ خرچ کرتے ہیں، نہیں خرچ کرتے تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اچھا اگر خرچ نہیں کرتے تو پھر فبشرہم بعذاب الیم، ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دو، یہ چند روزہ زندگی کے مزے ہیں، یہ لوٹ لیں تو اپنی زبان سے جس جہنم کے اور جس عذاب کے تذکرے لوگوں کو سنا کر یہ ڈراتے ہیں، دراصل یہ خود اس عذاب کا شکار ہونے والے ہیں، اور ایک دردناک عذاب ہے جو ان کا انتظار کر رہا ہے۔ اگلی آیت میں اس دردناک عذاب کی تھوڑی سی تفصیل ہے، انشاءاللہ کل اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ